ربكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کے بھائیوں کی حاضری قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ وجاء آئے اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ جب اس پر حاضر ہوئے، فعرفہم حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی نظر سے ان کو پہچان لیا، دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا۔ اور دوسری طرف بھائی بالکل حضرت یوسف علیہ السلام سے انجان تھے، ان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں پھینکا، وہاں راہگیروں نے اسے نکال کر لے جانے لگے، ہم نے ان سے 20 درہم لے کر انہیں بیچ دیا، اس کے بعد وہ تو غلامی کے ادوار میں زندگی گزار رہا ہوگا یا دنیا سے جا چکا ہوگا، یہ بادشاہ ہے، یہ ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تصور خیال وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین نے جس کو تم نے کنویں میں پھینکا، رب ذوالجلال نے اس کو شاہی تخت پہ بٹھا دیا، جس کے سامنے تمہیں سائل بنا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پہچاننے کے متعلق علماء نے یہ کہا کہ رب ذوالجلال نے پہلے ہی دن کنویں میں وحی کر کے انہیں بتایا کہ تمہیں ہم اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، تمہارے بھائی تمہارے پاس آئیں گے۔ پھر نبوت کی نگاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، چونکہ نبوت کی نگاہ میں وہ تاثیر ہے جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے تحت کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تم پر گواہ ہوگا، یعنی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہم پر گواہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بڑا عجیب ہے، وہاں انہوں نے وہ کیفیت بیان کیا کہ قیامت تک کے لوگوں کے متعلق کسی کی گواہی دینا علم یقینی سے ہوتا ہے، اللہ اپنے نبیوں کو یہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ باشد رسول شما بر شما گواہ، زیراں کیوں مطلع است بنور نبوت، ہر دین متدین را کی قدام درجہ در دین من رسیدہ، حقیقت ایمان اوچیست حجابے کی قدام محجوب ماندہ است، پس اومی شناست درجات ایمان شمارہ، اعمال نیک و بد شمارہ، اخلاص و نفاق شمارہ۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ نبی تم پر گواہی اس لیے دے گا کہ نبی نبوت کے نور سے مطلع ہے، اسے اطلاع ہے، نبوت کے نور سے نبی جانتے ہیں تمہارے ایمانی درجے کو، کس درجے کا مومن ہے، نبی جانتے ہیں تمہارے عمل کو کس درجے کا عمل ہے، نبی جانتے ہیں تمہارے اخلاص کو کس درجے کا اخلاص ہے، نبی جانتے ہیں تمہارے نفاق کو کہ کس طرح کا نفاق ہے۔ یعنی نبی مخلوق کی عمل کو جانتے ہیں، اس کے اخلاص کو جانتے ہیں، ان کے نفاق کو جانتے ہیں، اس کے جاننے کی وجہ نبوت کی نور ہے۔ تو ایک نبی کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے کہ کئی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر سے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اور دوسری طرف بھائیوں نے نہیں پہچانا، چونکہ ان کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن جو ہے اللہ کی ولی، مومن برگزیدہ بندے، ان کی فراست سے بھی ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والا کس نیت سے آیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص عیسائیوں میں سے عیسائی لباس پہن کر آئے، مسلمانوں کا لباس پہن کر آئے، اندر زنار پہنا ہوا تھا، اسلام پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا، لیکن حضرت جنید بغدادی نے پہلی نگاہ سے اس کو پہچانا کہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیرے گلے میں عیسائیوں کا زنار موجود ہے، وہ علامت موجود ہے۔ تو یہ نبوت کی نگاہ سے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے یا ولایت کے مقام پر فائز ہو کر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا ولئن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ۔
बुखारी में है, अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी करीम ने फरमाया कि बंदा जब कसरत नवाफिल के साथ मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, जब वो मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। जब मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी उनके आँखों में नूरानियत रूहानियत है, उनके कानों में रूहानियत और नूरानियत है, उनके हाथों में नूरानियत और रूहानियत है, उनका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। यानी वली अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से वो चीज़ देख लेता है जो आम आदमी नहीं देख सकता, वली अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से वो चीज़ सुन लेता है जो आम आदमी नहीं सुन सकता, वली अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से वो चीज़ पकड़ लेता है जो आम आदमी नहीं पकड़ सकता। इस पर बहुत सारे दलाइल मौजूद है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी थे, उन्होंने अपने भाइयों को देख कर पहचाना, और पहचानने के बाद वलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम, और उन्हें सामान अता फरमा दिया, जो वो ऊँट लेकर आए थे उनको गल्ला उनको भर कर दे दिया, और उनसे इस्तिफ़सार किया, उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि हम किनान से आए हैं। जिस तरह कहत का ज़माना है वहाँ भी हम अनाज के लिए लोग परेशान हैं, हम कुछ चीज़ें कुछ पैसे लेकर आए हैं ताकि हम आपसे गल्ला ख़रीद लें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके इंटरव्यू में उनको जानने की गरज से पूछा क्या कहीं के जासूस तो नहीं हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जासूस नहीं हैं बल्कि हम पैगम्बर ज़ादा हैं, हमारे वालिद याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कितने भाई हो। उन्होंने कहा कि हम 12 भाई थे, हम में से जो छोटा था उसको भेड़िया खा गया, और उसका दूसरा भाई जो उसका सगा है उसको वालिद माजिद के पास हमने छोड़ के आए हैं। वालिद हमारा बूढ़ा है, वो उनकी खिदमत करता है, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की याद से वो इंतहाई परेशान है, तो इससे तसल्ली ले लेता है, हम इसलिए उसको नहीं लेकर आए। लेकिन हम उसके गल्ला लेने के लिए एक इजाफ़ी ऊँट लेकर आए, यानी 11 ऊँट हैं, 10 हमारे हैं, एक हमारे उस भाई बुनियामीन का है। तो आपने कहा कि ठीक है, इस वक्त मैं तुम्हारे भाई का भी अनाज तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन शर्त ये है क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम, तुम अपने वालिद से इजाज़त लेकर अपने भाई को मेरे पास ले आओ। शर्त लगा दिया, अला तरौना अन्नी ऊफ़िल कैला, देखो मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा सलूक किया, तुम्हें अनाज दे दिया, तुम्हें तुम्हारी मेहमान नवाजी की, वाना खैरुल मुनज़िलीन, मैं बेहतरीन मेहमान नवाज आदमी हूँ, तुम उस भाई को लेकर आओ। फ़इल्लम तातूनी बिही फ़ला कैला लकुम इंदी वला तक़रबून, कहा अगर तुम अपने भाई को नहीं लेकर आए फिर तुम्हें दूसरी मर्तबा मेरे दरबार से गल्ला नहीं मिलेगा, और फिर तुम मेरे करीब भी नहीं आना। यानी गुस्से में कहा कि अगर उसको नहीं लाए तो फिर एक तो गल्ला भी नहीं मिलेगा, मैं तुमसे मुलाकात भी नहीं करूँगा, मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करना। कालू सनुराविदु अन्हु अबा व इन्ना लफ़ाइलून, बोले कि हम आपकी इस बात को लेकर जाएंगे, अब कोशिश करेंगे अपने वालिद माजिद को मनवा कर उसको ले आएँ, हमें ऐसा करना है। वक़ाल लिफ़ित्यानिही जअलू बिदाअतहुम फ़ी रिहालिहिम, फिर आपने अपने मुलाजिमों को कहा तन्हाई गोशे में कि जो इन्होंने मुझे अभी पैसे दिए हैं दिरहम, इनका पैसा दोबारा इनकी बोरियों में डाल दो, इनका पैसा जो है वापस कर दो, लेकिन इनके हाथों में ना दो, ये नहीं लेंगे, बोरियों में डाल दो, अनाज के बोरियों में डाल दो। फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफूनहा, शायद कि वो इसको पहचान लें। इनक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन, और वो अपने अहलो अयाल के पास जाकर दोबारा मेरे पास लौट कर आए। मुफस्सिरीन ने कहा कि उस पैसा वापस करने के लिए कुछ वजूहात थे। एक वजह ये थी कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद से के भेजे हुए पैसों को लेना मुनासिब न समझा कि मेरे वालिद बुढ़ापे में हैं, माली हालात का पता नहीं क्या है, और मैं उनके पैसे रख लूँ, उनको अनाज दूँ, तो इस वजह से वालिद के साथ जो उनके रिश्ता था खूनी, उस वजह से उसको पैसों को वापस किया। दूसरा ये कि अपने भाइयों की हालत को देखकर आपको रहम आ गया कि मैं भाइयों का पैसा लूँ तो ठीक नहीं है, वो पैसा वापस कर दिया। दूसरा इसलिए कि इनको दोबारा मैंने बुलाया है, मुमकिन है इनके पास पैसे ना हों, दोबारा पैसा ना होने की वजह से ये शायद ना आएँ, तो इनको पैसा वापस दे दिया जाए ताकि ये इसी पूंजी को लेकर दोबारा ख़रीदारी के लिए आएँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे भाई को भी मेरे पास ले आएंगे। फ़लम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू
یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا، اور اپنے والد ماجد کے پاس گئے، کہا باجان اس دفعہ تو اس بادشاہ نے ہماری مہمان نوازی کی، ہمیں غلہ دیا، لیکن ساتھ میں منع بھی کر دیا کہ اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لائے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا اور پھر تم سے ملاقات نہیں کروں گا، تو آپ جو ہیں ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعنی ہمیں ان کو بھائی دے کہ ہم ساتھ لے جائیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، کہا کیا میں تم پہ بھروسہ کروں جس طرح میں نے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا جس کو تم واپس نہیں لائے، اور اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، وہی مہربان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد نے اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو بھیجنے سے انکار کر دیا اور ان پر اعتماد نہیں کیا، لیکن انہوں نے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اپنا اناج والے بوریاں کھولی تو اس میں دیکھا کہ ان کا وہ پونجی پڑا ہوا موجود ہے، وہ جو پیسے ہیں وہ اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، فوراً کہہ دیے، وہاں سے آواز لگا دیے، ابا جان دیکھو یہ بادشاہ کتنا مہربان ہے، انہوں نے ہمارا پونجی واپس ہمیں بوریوں میں ڈال کے دے دیا ہے، یعنی لوٹا دیا ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بداعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اور آپ ہمیں دوبارہ جانے کی اجازت دے دیں، ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے اور کچھ مال لے کر آئیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور بھائی کے حصے کا ایک اونٹ زیادہ غلہ لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، بادشاہ اتنا سخی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک اونٹ ہمیں زیادہ اناج دے دے، تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، آپ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اپنے بیٹے بنیامین کو نہیں بھیجوں گا مگر ایک شرط پہ بھیجوں گا کہ تم اللہ رب العالمین کے نام کا قسم کھاؤ، عہد کرو میرے ساتھ، خدا رب ذوالجلال کے نام کا عہد کرو گے، قسم کھاؤ گے، تم یوسف علیہ السلام کو میرے پاس جس طرح اس کے بھائی بنیامین کو میرے پاس خیریت کے ساتھ لے آؤ گے، من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، انہوں نے اس پر قسم کھائی، فلما آتوہ موثقہم، انہوں نے اس پہ قسم کھائی اور کہا کہ ہم اس کو کسی صورت جو ہے ضائع ہونے نہیں دیں گے، ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے ذمہ پر کرتا ہوں، رب ذوالجلال بڑا کارساز ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، جب بھیجا تو وصیت کی، یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو بھیجا، پہلے 10 تھے اب 11 ہو گئے، انہیں وصیت کیا کہ اب تم مصر میں جاؤ گے سب کے سب ایک ساتھ ایک دروازے سے نہیں جاؤ، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی حفاظت خیریت چاہتے تھے، سب کے سب ایک ساتھ جائیں گے، حاسد اور نظر بد کرنے والے دیکھیں گے، اتنے زیادہ بھائی ہیں تو ان کو متفرق کر کے بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسے ہی جائیں گے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ رب العالمین سے تمہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، یہی رب ذوالجلال کی ذات ہے بچانے والا۔ ان الحکم الا للہ علیہ، حکم تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، میں اللہ رب العالمین کے ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کو کہا کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آئے ہیں، آپ نے کہا بہت اچھا، پھر ان کے مہمان نوازی کے لیے دسترخوان بچھائے، لیکن یوسف علیہ السلام نے آرڈر کر دیا کہ اب دسترخوان پر 2 بن کے بیٹھو، 5 جوڑے بن کے بیٹھ گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا، اور آپ نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی اکیلا ہے، اس کا تو کوئی ساتھی نہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین رونے لگے، کہا کاش آج میرے بھائی یوسف ہوتے تو وہ میرے ساتھ بیٹھتے، جوڑا برابر ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چلو یوسف علیہ السلام کی جگہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کا بھائی بنتا ہوں، آپ میرے ساتھ آ کے دسترخوان پہ بیٹھو۔ اس نے کہا کہ آپ کتنے کریم اور سخی ہیں، آپ جیسا بھائی کسی کو ملے، لیکن یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اور راحیل کا بیٹا بننا تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی سگا ماں جایا بھائی تو نہیں بن سکتے نا، وقتی طور پہ چلو بن گئے ہو، تسلی میں ایک دسترخوان پہ بیٹھوں گا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور تنہائی میں جب بیٹھے
تو اپنے بھائی کو بتا دیا کہ آپ میرے بھائی بنیامین ہیں، میں یوسف ہوں۔ اس وقت اس خوشی کا انتہا نہ تھا جو ان کے بھائی کو حاصل ہوا۔ تو بھائی نے کہا کہ اب میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، چونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، میں یہیں رہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں میں یہاں اپنے پاس ہی رکھوں گا، لیکن ایک ہیلے سے، اور فوری طور پر اگر تمہیں روک لوں تو یہ میرے والد کے لیے بڑا غم کا سبب بنے گا، کسی ہیلے کے ساتھ روکوں گا۔ پھر آپ نے ان تمام کو اناج دیے، اور اناج دینے کے بعد اپنا وہ شاہی پیالہ بنیامین کے اس بورے میں ڈلوا دیا اور انہیں اجازت دے دی، رخصت دے دی۔ جب یہ شہر سے باہر نکلے تو ان کے سپاہی پہنچ گئے، قافلے والوں رکو، تم نے چوری کی ہے۔ وہ 11 کے 11 رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی، بے شک ہمارا تلاشی لو۔ سب کی تلاشی لینے کے بعد جب آخر میں بنیامین کے بورے کا تلاشی لیا گیا تو یہ اسی میں سے پیالہ بادشاہ کا برآمد ہوا، یہ ہیلا تھا، اسے برآمد ہوا۔ تو ان سب کو یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم پیغمبر زادے ہو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہو، تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا کیا ہے وہ بتاؤ۔ انہوں نے اس یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس چور کا سزا تجویز کیا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، چور کو یا تو غلام بنا دیتے ہیں، یا تو اس کو قتل کر دیتے ہیں، یا تو اس کو سزا دیتے ہیں۔ میں اس کو غلام بنا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، تم 10 کے 10 جاؤ۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی، ہم 10 میں سے کسی ایک کو رکھ لو، چونکہ انہوں نے وہاں قسم کھا کے آئے تھے کہ ہم اس کو واپس لائیں گے۔ یہاں معاملہ الٹ ہو گیا۔ تو بعد میں جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے ان کا ایک بھائی تھا، وہ بھی اس نے چوری کی تھی، اس نے بھی ایسا ہی کیا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ان کی محبت ان کے ساتھ ہے، مہربانی کر کے چھوڑیں، ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اسی کو رکھ لیتے۔ جب یہ وہاں گئے تو یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، اس میں پکڑا گیا اور بادشاہ وقت نے اس کو روک لیا۔ تو اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے، پیغمبری اشارے میں سمجھ گئے پوری حقیقت کو، اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، یہ مل جائیں گے تمہیں اللہ رب العالمین کے فضل سے۔ اس کے بعد یہ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پورے قصے کو بیان کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بھائی آتے ہیں، پھر انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی یوسف علیہ السلام ہیں اور ہیلے کے ذریعے ان کو روک دیا گیا ہے، اور پھر والد ماجد کو بلانے کے لیے وہ انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگلی آیتوں میں بیان کی ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز وہاں سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پیغمبر کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔